ونور الأبصار والأذهان اللهم آمين آمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار ومن منهم شقة الأسرار وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے علامہ مفتی ابن امین چشتی صاحب کو بھی اور جتنے دنیا میں بیمار ہیں انہیں بھی شفا نصیب بابا جی نے جس درد جس محبت سے کسی کا نام دوستی ہے کسی کا نام محبت ہے پورا مجمع ایک پاس ہے یہ بابا غلہ ایک پاس ہے جنہیں اپنے تعلق اور محبت واسطے اٹھ کے کھلو کے ایڈی وڈی محفل واسطے کھلو کے گل کر دیتی کہ انہیں واسطے دعا کرو یہ گل معمولی نہیں انہوں وفا دیں وفا دیں اللہ پاک بنانے شفا دے گے بابے جی نے بھی سلامتیاں دے گے آمین اللہ جہا دوست سنوی عطا فرمائے آمین یہ بڑی کم دی گل ہے اللہ جہا دوست سنوی عطا فرمائے جنہوں درد ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد الحمدللہ رب العالمین عجب دل عجب دین ارحم الراحمین خالق السماوات والارضین وعلا والصلاة والسلام رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین وعلا آلہ الطیبین إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. میرے سنگیت چپ بیٹھے ہو وہ یہ سن لو جنہوں جو لبنا ہے لبنا سائیاں دے نانا تقریر ساری میری یہ ہوئے گی جتنی دیر میں کرا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گھنٹہ گل یہ ہوئی کرنی ہے کہ گل ساری سرکار نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے درود شریف پڑھن والی ساری قسمت چمکنی درود شریف پڑھن والی ساری کشتی نو کنارا لبنا درود شریف پڑھن نال تواڈیاں مراداں پوریاں ہونیاں درود شریف پڑھن نال تواڈے گناہ بخشی جانے درود شریف پڑھن نال تواڈی بے برکتی برکت نال بدل جانے درود شریف پڑھن نال تواڈی قبر دی ظلمت نور نال بدل جانے درود شریف پڑھن نال تساں دنیا وچ وی تے آخرت وچ وی حضوراں دے نیڑے ہو جانا ہے درود شریف پڑھن نال تساں رب دی نگاہ وچ آ جانا ہے درود شریف پڑھن نال تساں رب دی رحمت وچ نہا جانا ہے درود شریف پڑھن نال تساں رب نال بھی وفا کر جانی ہے مصطفیٰ نال بھی وفا تو ستے بیٹھے ہو میں اینی گفتگو نہیں ہوئے گی پہلے میں نعرہ مارا گا پھر درود پڑھاؤں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نا اجے نہیں ہاتھ دو میں اتے ہو حضور دا لباں تے ہوئے تے اکھاں دے سامنے حضور دے روزے دی جالیاں ہوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تھوڑے جے جاگے ہو اور لاؤ زور ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور زور لاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے، سرکار نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، خار نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے۔ تقریر ساری ایک پاسے نعرے ایک پاسے سبحان اللہ، گل بننی تو دو جدو سرکاراں بنانی ہے سبحان اللہ، یہ میں دل نال کر رہا گل سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقریر تو ہونی ہے جیڑی ہونی ہے سبحان اللہ، حضور پر نور پر درود شریف پڑھتے وقت نہ دائیں دیکھو نہ بائیں ہائے، یہ سارے سن لو حضرت صاحب ہی سن لیں بھئی ایک دو منٹ ہی پڑھنا ہوتا ہے نا پھر تو تقریر ہی سننی ہے تو اس میں بالکل کوئی موبائل مبول ادھر ادھر توجہ نہ ہوئے مل کر پڑھو درود مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے حضور پر درود پڑھا آنکھوں خیر مبارک حسن بصری کو لے کے آئی عورت انہیں کہا تھی میری مر گئی قبر چ عذاب ہوتا پہ دعا کوئی کر آپ نے فرمایا بھئی صدقہ دے انہیں کہا میرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا پھر اتنے نفل پڑھ ہر گئی راتی ستی نفل کوئی نہیں پڑھے تینوں میں کیا جناب جنت کا باغ بنی ہوئی قبر سبحان اللہ، تینوں پوچھیا ایک انج ہویا ہے انہیں کہا اماں تو دیاڑی گئی ہے حسن بصری کو انہیں تینوں نسخہ دس دیتا ہے تو مجھے کیتا کوئی نہیں لیکن ہویا ہے جی جدوں تو اتوں مڑیے اتوں قبرستان وچوں ایک بندہ لنگیا ہے انہیں نبی پاک تے ایک باری درود شریف پڑھے درود شریف پڑھ کے انہیں قبرستان والے دی روح نو اصالے ثواب کیتا ہے رب تعالیٰ نے اس ایک درود نال پوری قبرستان کے مردوں کو جنتی بنا دیا اس لیے میں نے آپ کو مبارک دی تقریر کا مطلب اور کیا ہے تقریر کا مطلب ہے اگ لا دینی عشق رسول دی ہائے، تقریر کا مطلب یہ ہے کہ تواڈے سینیاں وچ نبی پاک دی محبت رکھ دینی وہ سارے دے اپنے اپنے رنگ نے میرا اپنا رنگ ہے میں نے اور کوئی گل سمجھ نہیں آئی 45 سالاں وچ حدیثاں پڑھیاں میں بخاری پڑھی مسلم پڑھی ترمذی پڑھی نسائی پڑھی ابن ماجہ پڑھی جس قدر ہو سکیاں احادیث کی کتب پڑھی ہیں میں نے قرآن جتنا ہو سکا پڑھا ہے جتنا ہو سکا تفاسیر کی کتب پڑھی ہے جتنا ہو سکا تصوف کی کتب پڑھی ہے جتنا ہو سکا تواریخ کی کتب پڑھی ہے سارے نتیجے نکال کر اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ آر دیے نہ پار دیے بس کل ساری سرکار دیے سلامت رہے کیا چاہیے آپ کو آؤ درے مصطفیٰ سے ملے گا شفا چاہیے ملے گی بچے چاہیے ملے گی جنت چاہیے ملے گی رب چاہیے ملے گا جو تم مانگتے ہو ملے گا بس سر تیرا ہو چوکھٹ مصطفیٰ اللہ سبحانہ موتی ہے مصطفیٰ قاسم ہے عطا وہ کرنے والا ہے بانٹنے والے سرکار ہے زور دے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ادھر توجہ جی پھر بولو سبحان اللہ بانٹنے والے سرکار ہیں اور سن لو کلیجے دیو ٹکڑے ہوتے کھانے اتارے ہو دل ہی نہیں لگنی جتھے وہ درے مصطفیٰ ہے منٹ بھی نہیں لگنا منٹ بھی ایک حدیث شریف سناوا سننا کان کھول کے سننا ایک صحابی نے وہ آئے ہیں ادھر میں نے دیکھو میں تو دسا ڈنڈا کو نہیں ہوئے تھے کسی کو
ڈنڈا نہیں کسی کے پاس، کوئی چھوٹی ہے بھی ڈنڈا ہے کسی کو، کوئی چھڑی ہے کسی کے پاس، بزرگ کو ہوئے ڈنڈا اور ہے کہ دسو میں تمہیں دسو حضور دی شان سمجھاواں، کوئی نہیں، کسی کو چھڑی نہیں ہے کوئی، میں لے آؤ جی لے آؤ کہ لے کے آئے انہاں میں پڑھا انہاں میں دے جی دے ایوے کو نہیں اچھو نا کملے ہو اینج بھی تمہیں کوئی نہیں دسے گا ساڑھے بعد لبیک 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 یا رسول اللہ ایدر پچھے ہٹو وہ اینج بھی تمہیں کہہ نہیں سمجھانی شان حضور دی بابا کہنا سی نا ساڑھے جے ابھی نہیں ملنا تو میں بھی کہنا ساڑھے جے ابھی نہیں ملنا سنیے نے جمال دیا بھی سنا مجھے دیکھو سرکار تشریف فرما تھے کیا سرکار ایک صحابی فرمانے کہ اور تھوڑا جگہ دو میں سمجھانا ہے یہ سمجھانا ہے تو سنے کو ادھر سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میں کر کے اس لیے سمجھانے لگا ہوں کہ تمہارے دل میں عشق رسول بیٹھ جائے صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ایک پیر سی چھوٹا ایک وہ پیر زمین تے آمدہ ہی نہیں سی ہے اسی چھوٹا اینج کر کے میں آیا حضور کو رے اینج کر کے پیر نہیں سی لگ رہا ہے پیر حضور کو میں آیا حضور نے میں نے تکیا فرمایا کہ ہی حضور نے فرمایا کہ میں آکیا میرا پیر زمین تے نہیں لگ رہا حضور نے فرمایا اللہ ادھا پیر زمین تے رکھ حضرت فرماتے ہیں صحابی ڈنڈا چک کے میں پرا ماریا کہ ڈرنا شروع کر دیتا میں نکل کے حضور تو باہر مدینے میں جایا تو میں نے سے کیا تو ننگدار لگ رہا کیا ہو گیا ہے کیا کیا ہے ٹانگ کہاں سے لائی ہے میں نے کہا ٹانگ میں نہیں لے آندھی گل ساری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا آدیے نہ پادیے گل ساری آؤ مانگو در مصطفیٰ سے بریلی کا امام تمہیں صاحب سنا گیا پٹی پڑا گیا مانگیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں گے جڑا کتا اعتراض کر دے کر جاتے تھے ہم رسول اللہ کے ہیں رسول اللہ ہمارا رہبر عشق رسول میں شفیق اکبر ہے ہمارا رہبر عشق رسول میں عمر فاروق ہے ہمارا رہبر عشق رسول میں عثمان غنی ہے ہمارا رہبر عشق رسول میں
وہ علی ہے جس نے جمدیاں کعبہ نہیں دیکھیا چہرہ مصطفیٰ دیکھا. آپ کو کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا. 2 ٹکے کے بندے حضور سے پھیرتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے 2 ٹوک لفظوں میں بتا دیا تمہیں. اور لوگوں تمہیں کیا معلوم؟ یہاں تو غوث پاک کی شان قسم قرآن شریف دی غوث پاک دیا شانہ سمجھ نہیں آن دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شنشاہ بغداد کی شان, خواجہ اجمیر کی شان, فرید الدین گنجے شکر مسعود کی شان, داتا علی اجمیری کی شان. ہن میں فیصلہ آباد حدیث شریف سنائی جڑی حضرت ثابت بن قیس علی. دسو تساں جڑے سنگی اتھے 2-4 میرے نال سو. ثابت بن قیس شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں. ادھر توجہ 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 توجہ, کوئی نہیں یار, جتے جتے بیٹھے رہو, گلاں سنو بس میریاں. حضرت ثابت بن قیس صحابی رسول ہے. ایو صحابی رسول ہے جدی آواز ایک باری اونچی ہو گئی سی حضور کو. انہاں دی آواز اونچی سی, سیاں کو اونچی ہو گئی. اے جا کر بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے. انس بن مالک رضی اللہ, بخاری پڑھنے لگا ہوں, بخاری. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عالم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد حبط عمله. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا 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 وكذا. وقال موسى بن أنس فرجع الرجل المرة الآخرة ببشارة عظيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة او كما قال رواه البخاری و مسلم. اب اس حدیث کا ترجمہ سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے ثابت؟ ثابت کہاں ہے؟ ثابت محفل میں نہیں تھے, گھر پہ چلے گئے تھے. ایک بندے عرض کی تھی حضور میں جانا, میں جا کے خبر لے آؤں ثابت کتھے ہے. وہ بندہ گھر ٹر گیا, ثابت پاک دے. بوا بجایا, دروازہ کھولیا, خادم اندر گئے, ثابت ہنج بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. وہ گستاخی نہ کر کے بھی نادم تھے. ہم گستاخیاں کر کے بھی غور نہیں کرتے, وہ گناہ نہ کر کے بھی روتے تھے. ہم خطائیں کر کے بھی آنکھوں میں نمی نہیں لاتے. اس لیے تو وہ پاک باز ہیں, اس لیے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے, اس لیے تو ان کی مثل کوئی نہیں. قسم رب کی ہم حج کرتے ہیں کعبے کو دیکھ کر, اور وہ حج اکبری کرتے تھے محمد عربی کے چہرے کو دیکھ کر. کہو سبحان اللہ. وہ گھر بیٹھے ہوئے, سر نیچے لٹکایا ہوا منہ, سر. بندہ جا پہنچیا, بندے نے کہا کالا ماشاءاللہ, جانے لینے کیا توڑا کیا حال ہے, خیر تے ہے. اگو ثابت نے کہا فقال شرن, حال بہت ماڑا ہے. انہوں نے کہا کیوں تمہنوں حضور ڈھونڈ دے پہن, تسا کر بیٹھے ہو منہ لٹکا کے, گھر حضور دی طرف آؤ. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جایا جاندہ, میری آواز اچھی ہے. تسائیاں دی آواز تو اچھا بول گیا, میں آواز میری اچھی ہو گئی, اور میری آواز اچھی ہونے میری نیکیاں تباہ ہو گیا, میرے کو کچھ نہیں رہا. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, انہیں جہنمی ہو گیا ہے. ہنج کر کے آگے, ہنج کر کے, انہیں جہنمی ہو گیا ہے. آخر راجلو, وہ بندہ مڑ آیا حضور علیہ پاسے,
فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ قَضَى 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 قَضَى. انہیں کہا حضور تے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے تو روندے نہ پہ تے آدھے آواز اچھی ہو گئی، آواز اچھی ہو گئی تو میری نیکیاں تباہ ہو گیا تو میں جہنمی ہو گیا. حضور نے فرمایا ونجو ونج انہوں جا کے آ اور میری محبت میں رونے والے دوزخ تیرے لیے نہیں بنائی گئی. انکا لست من اہل النار، جہنمی کوئی اور ہوگا اور رب نے تجھے میری محبت کی بنا پر جنتی کیا. سبحان اللہ. ثابتی میں گل سنان لگا. سبحان اللہ. یہ تعارف کرایا میں گل جے نہیں سنائی. اے میں نے ثابت بن قیس بن شماس، ثابت بن قیس بن شماس، سارے بولو ثابت بن قیس، اتنا تو بولو ثابت بن قیس، پھر بولو ثابت بن قیس. یہ نا حضور گوشت پاک نے نا تو بھی بڑھا ہے، یہ نا خواجہ صاحب نے نا تو بھی بڑھا ہے، سبحان اللہ. یہ نا داتا صاحب نے نا تو بھی بڑھا ہے. اور چلیو عقیدے نو بھی صدا کرو، صحابی دے نا کل ولیوں دے نا تو بڑھا ہے. جنہا نا اچھا ہے وہ لو بھی اچھا کر کے حضرت ثابت بن قیس کیا ہے؟ سارا مجمع بولے تمہاریاں مراداں پوریاں ہو جانیاں. پھر بولو جی، پھر بولو. سمجھ ہی نہیں. اصحاب کہف کے کتے دا نام ولی وظیفہ تن پڑھتے ہیں. واہ واہ واہ. چلے نا چلے سنی چلے پتہ نہیں انہوں نے سمجھ نہیں. راتی میں گل کی تھی سکا لے کہ سید صدر الدین بخاری ملتان والے نے کہا اس امت نے حضور کو سمجھا نہیں، اس امت نے حضور کو جانا نہیں. اگر یہ جان لے کہ حضور کیا ہے تو تم رب سے جو مانگو محمد کا نام لے کر مانگو نہیں دے گا. بے شک. چلیو اے ثابت بن قیس کتمیر کتے کا نام ہے. کیا نام ہے؟ کتمیر بھی کہتے ہیں، کتمیر بھی کہتے ہیں. اصحاب کہف میں کتے کا نام تو وظیفے پڑھتے ہیں لوگ کتمیر کے. یہ اصحاب کہف دا کتا او دا نام وظیفے دے طور تے پڑھو تو بہت کچھ لب جاندہ ہے. تو یہ رسول اللہ دے صحابی دے نام پڑھو. اچھا بولو، پھر بولو. تو یہ صحابی دے نام پڑھو تو لب جاندہ ہے. تو یہ حضور دے پرا علی دا نام لے لو، تو یہ علی دا نام لو لب جاندہ ہے. تو پھر حسین دا نام لے لو. گل بڑے دور چلی جائے گی، ادھر میں جانا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کو یہاں لانا چاہتا ہوں. گل ساری سرکار دیئے. اچھا بولو گل ساری سرکار دیئے. حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے جو میں نے بات سنائی ہے، میں پھر سنانے لگا ہوں. سنیں، اے ثابت بن قیس شہید ہوئے جنگ یمامہ میں. کتنے شہید ہوئے؟ پھر بولو سارے. جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. انہوں نے زرہ بہت قیمتی پہن رکھی تھی. زرہ سمجھے کہ لوہے دا پورا لباس، لوہے دا پورا آتاں جے تلوار اثر زرہ بہت قیمتی حضرت نے پہن رکھی. تو جہاں کوئی صحابی نہیں سی ہو، مسلمان سی کوئی، انہیں شہادت کے بعد حضرت نے کہا تو انہیں فٹو فٹ زرہ چھکا لیں. کہ جی ثابت میں سنیں چند مکھنوں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تیرے غلاموں کے تیرے غلاموں کے یا رسول اللہ تیرے قدم ہے رائے مدام. یہ تو سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. تیرے غلام
تیرے غلام کے یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا محبوب اللہ و یا معشوق اللہ. میرے آقا مولا جہاں سے تیرے غلام گزرتے ہیں ان کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں. لوگ اللہ کی راہ تلاش کرنے نہ جانے کہاں گھومتے پھرتے ہیں. جہاں سے تیرے غلام گزر جائیں ہم ان کے قدموں کے نشانوں پہ چل پڑتے ہیں کیونکہ وہ عام نشان قدم نہیں تیرے غلام. مسجد بھی عبادت گاہ ہے پر ہر مسجد نہیں او مسجد جہاں تیرے نقش قدم ہے رائے خدا. ایک باری پھر پڑھو تیرے نقش قدم ہے رائے خدا. وہ کیا بہک سکے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بولو بولو اندھیری رات. اللہ کرے کہ آپ عشق رسول میں مست ہو کر بولے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. دل میں عشق رخ شاہ کا داغ دے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کے نقش قدم رائے خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لو جناب من فسال ہو گیا حضرت شہید ہو گئے. حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے. بندہ آیا لالچی قسم دا انہیں حضرت دی زرہ کھول لی زرہ کھول کے لے گیا. اگے جنگ دے میدان وچ خالد بن ولید بھی موجود نے صحابہ دی جماعت بھی موجود ہے. خیمے اجے لگے ہوئے نے جنگ اجے ختم نہیں ہوئی.
ثابت بن قیس شہید ہو چکے ہیں جنا آیا تو انہیں کھولی زرا کھول کے لے گیا اپنے خیمے میں مینوں کوئی پھڑ نہ لوے خیمے دے اندر کھوڑیا کھڈا کھوڑ کے زرا دیتی وچ دبا اتے رکھ دیتی دیگ اتے رکھ دیتا اٹھدا کچاوا دیگ کر دیتی موندی پیچھے اتے رکھ دیتا کچاوا پھر اتے پا دیتے کپڑے رات آ گئی حضرت ثابت بن قیس کو شہید ہویا دن سارا گزر گیا رات نو آپ نے ایک سنگی نو کیا او بیلیا کن کھول کے میری گل سن اینو خواب نہ سمجھی انا خادم رسول اللہ وہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے داغ میں جس کے سینے میں داغ عشق مصطفیٰ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں فرمانے لگے انہوں خواب نہ سمجھی انہوں خیال نہ سمجھی انہوں میری گپ نہ سمجھی دن کو میں شہید ہو گیا فلانا بندہ آیا انہیں میرے کپڑے اتار لے زرا اتاری ایس لشکر دے فلانے کونے وچ او پچھے کر کے فلانے نمبر تے او دا خیمہ موجود ہے بوئے گے کوڑا بدے ہے پیر نال فلانے رنگ دی رسی ہے رسی اتنے گج لمبی ہے اس خیمے میں خالد کو کہہ دینا بندہ بھیج دے وے جب خیمے میں اندر جاؤ گے دائیں طرف دیگ پڑی ہوئی ہے اوپر کچاوا ہے کچاوے پہ کپڑے ہیں کپڑے نہیں ہٹا دینے کچاوا بھی لا دینا دیگ اتھوں ہٹا دینے کھڈا کھودنا نیچے میری زرا پڑی ہوئی ہے زرا کہنا خالد کو لے مدینے میں سیدنا ابو بکر تک پہنچا دے وے اور ابو بکر سے کہنا فلانے بندے کا میرے قرض دے میں زرا بیچ کر ادا ہاتھ جوڑ کے میں سوال پوچھ سکتا ہوں پسیاں لے دسو گے کچھ آواز بولو گے اے ثابت بن قیس نبی تے نہیں رسول تے نہیں پیغمبر تے نہیں جنہیں جتنی حضور دی سنیاں کتنا او دا نام ثابت بن قیس جنہیں حضور دے اٹھ دی مہار پھڑی او دا نام ثابت بن قیس ہے جیڑا جھاڑو دیندا ہے جیڑا نالینا سنیاں کردا ہے جیڑا کو رسی پھڑ کے ٹردا ہے وہ دنیا تو ٹر جائے تے او دی اکھ دا حال ہے اور پھر جڑا گنبد خضرا وچ لیٹیا ہے او دی اکھ دا حال میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر سویرے اٹھ کے بندے نے جا کے خالد بن ولید نو دسیا خالد بن ولید نے اٹھ کے جا کے تکیا کوڑا بندے رسی اتنی لمبی اسے رنگ دی دروازہ کھول کے خیمے دا اندر گئے پردہ ہٹا کے سجے منے دیگ پئی ہوئی موندی ہوئی دیگ ہٹائی کچاوا ہٹایا تھلوں زیرا نکلی انہیں کیا اس بات کی خبر میرے سوا کسی کو نہیں تھی کس نے بتایا ہے کانچے نکل زیرا ہٹائی ہے وہ نہیں دسی میلیا آسان حضور نے مجھے سمجھے ہی نہیں حضور دے غلام سمجھے نہیں آمدے قرآن شریف کی میں نے قسم ہے حضور دے غلام سمجھے نہیں آمدے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کی تو سمجھے چاہون گے کہ سمجھنے دی کوشش بھی نہ کرنا سمجھنے دی کوشش بھی نہ کرنا بالکل نہ کرنا موقع ملے اجے غلامی کر لو یہ تو انو رب نے موقع دے دیتا ہے کہ دے دیتا ہے غلامی کر لو چلے ہو سمجھ کے سکے انہوں کے کوئی سمجھے گا جس کے لیے ہاتھ اٹھے چک کے نا تو موسیٰ علیہ السلام جدوں اللہ نے گلنا کر لیا جدوں گلنا اونچا بولو گلنا کیتیاں نا گلنا کیتیاں انہوں نے آگا میرے نال دا بھی کوئی ہے دل وچ خیال آیا وہ دور تو مڑ دے سن تھلے لیندے پہ سن پہاڑ تو دل وچ خیال آیا نبیوں وچ میرے نال دا کیڑا ہونا جنہیں ہیں ڈائریکٹ گلنا کیتیاں آواز آئی بھی چھوک کے پھر یا موسیٰ کھلو جا روک موسیٰ روک گئے اور میں انہوں نے ایک ہو موسیٰ ایک پیا سوچیں ہے کہ تیرے نال دا کوئی نہیں ایک مدنی یا موسیٰ
اذ مننت علیک ما کلامی وحیک بالایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی لو لم تقبل الایمان باحمد یا موسیٰ من لم يصدق الیہ ومن لم یشتاق الیہ ومن لم یؤمن باحمد من جمیع المرسلین ابہو اسمہ من النبوہ وکانت صلاته مردودۃ الیہ. فرمایا موسیٰ یہ خیال دل سے نکال کہ تیرے نال دا کوئی نہیں، وہ جنگی تیرے نال کرنا کینیا نے نبی محمد دا صدقہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور اگلی گل سن لو، اور اگلی گل سن لو. حضرت موسیٰ ادھر میرے حل تکو پڑھنا جی، ادھر میرے حل تکو. وہیں گھٹنے پہ یوں ہوئے، ایک لات اینج تے ایک اینج، ہاتھ اینج کر لائے، ہاتھ اتے پہاڑ اتے ایک گل سن کے کہ تینال جڑیاں گلاں کیتیاں صدقہ محمد عربی دا، سارے نبیاں نو نبوتاں دتیاں صدقہ محمد عربی دا، رسولاں نو رسالتاں لبیاں صدقہ محمد عربی دا، تے جنہاں دیاں نیکیاں قبول کیتیاں صدقہ محمد عربی دا، تے جنہاں نو کل بخشنا ہے صدقہ محمد عربی دا، تے جنہاں نو کل اپنا درشن دینا ہے صدقہ محمد عربی دا، تے جڑیاں زمیناں آسماناں بنائیاں صدقہ محمد عربی دا، تے جڑی جنت بنائی ہے صدقہ محمد عربی دا، تے جڑا میں اپنا آپ ہونا ظاہر کیتا ہے صدقہ محمد عربی دا. اور سنو پھر حضرت موسیٰ نے ایسے کر کے ہاتھ اوپر کیے اور ایک جملہ کہا، اے علماء بھی سنے، وہ جملہ سن لیں. تم کیا سمجھو گے میرے بچوں حضور کیوں، اور میں کیا جانوں گا کتھے میں کتا کمینہ تے کتھے او عرشاں دے راہی، کہاں خاک کے پتلے اور کہاں وہ جس کو پسینہ آئے. تو اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں باہروں حضور تشریف لے آتے سن، ہینڈ سے تو کپڑا ہٹا کے کو جھٹکا دیتے. فرمایا قسم مجھے محمد کے رب کی، مدینے کی پہاڑیاں بھی مصطفیٰ کی خوشبو سے محبت. ہم انہیں سمجھیں گے استنجا کرن واسطے حضور تشریف لے گئے. استنجا جنہوں ساں آدھے استنجا، حضور استنجا کرن تشریف لے گئے. ابھی حضرت موسیٰ والی بات باقی ہے، سناتا ہوں. استنجا کرن تشریف لے گئے، حضرت صحابی حضرت جابر پیچھے ٹر گئے. فرمانے میری پکی نیت ہوئی آج حضور علیہ السلام جہاں پیشاب مبارک کر کے میں دیکھوں گا اس جگہ کا. فرمانے حضور استنجا کر کے واپس آگے میں گیا تھے کچھ شہر نہیں سوائز رہے روڑیاں مٹی دیا جنہوں نے آپ نے پیشاب مبارک خشک فرمایا. اگر میں وہ جو روڑیاں چکیاں تو میرے ہاتھ چو ایک خوشبو نکلے کہ دنیا میں کوئی یہ ہو جی خوشبو نہیں. فرمایا وہ روڑیاں چک کے میں آ گیا، جیب چ پا دیتی، جیب چ پائیاں. قدرتاً اگوں جمعہ آ رہے ایسے، جمعے کا دن تھا، میرے کو عطر ختم ہو گئی. عطر لا کے جاندے ہوندے سن صحابہ، عطر میرے کو ختم ہو گئی، میں وہ روڑیاں جیب چ پا لی. سمجھ آئیے کہ کونی اے بھی یہ میں کلام کراں بڑا لمحہ ہے تو اڑیاں کلاں اجے قبول اتنے تک پہنچیاں نہیں یہ بھی بڑا کلام ہو سکتا ہے. وہ آدھر میں روڑیاں اترے ہوئے جیب چ پا لیں پتھر. میں مسجد بڑھیا، صحابہ مڑ کے پیچھے تکے، اینج کر کے تکیا، انہاں کہا آج کیڑی لائی آؤ یہ تر آج اتر کیڑی لا کے آئے. تو میں انہوں نے کہا اتر دے آج لائی نہیں، انہوں نے کہا خوشبوئاں دے دھولے نے. تو میں کہا یہ پھر گل اتر نہیں گل ساری سرکار. میرے کلیجے کے ٹکڑوں سنو ان کو ہم جان بھی نہیں سکتے، ان کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے. دنیا کے رہنے والے کیا جانے اس کو جس نے عرش سے اوپر لا مقام اپنے رب کو بغیر ٹک ٹکی باندھے دیکھا، بغیر آنکھ جب کے دیکھا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہو، رب سے کلام کیا ہو،
رب نے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو اور رب نے جسے یاسین فرمایا ہو، رب نے جس کے رخسار کو والضحا کہا ہو، رب نے جس کی زلف کو واللیل فرمایا ہو، اور رب جسے یہ فرمائے ہاتھ تیرا نہیں میرا ہے۔ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر، پھر بولو سمجھنے کی کوشش بھی۔ حضرت موسیٰ نے حج کیتا جی، تکو میرے یار، حضرت موسیٰ نے حج کر کے فرمایا یا لیتنی کنت من اصحاب محمد۔ اے جملے دا معنی سمجھو، جڑے علماء ہو تو سمجھ گئے ہو۔ یا لیتنی کنت من اصحاب محمد، کا سونیا پھر جڑا کلام تو میرے نال کیتا ہے اونجی پہ فخر کرنا، آئے کاش مجھے کچھ نہیں نعمت ملی ہوتی، مجھے مصطفیٰ کی نالین میں بٹھا دیا گیا۔ آج تیرا کیا کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ہمیں تو ملا اصل میں، ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں قدر، ہمیں مفت میں مل گئی۔ یہ غلامی کس میں ملی ہے؟ سارے بولو منہ سے، اچھا بولو، پھر بولو مفت میں۔ جنہوں چیز مفت مل دی نا پتر انہوں قدر کوئی نہیں، قدر کوئی نہیں۔ سن ملی مفت میں، ساڑیاں کراں تو ہوئے یار پتھراں دی برسات، سنوں پھر پتہ لگے یار دامن مصطفیٰ کیا ہے۔ ہمارے آٹوں میں سے نکلتے مینڈک، پھر پتہ لگتا یہ کچھ ہوا ہے۔ دماغ میں رکھنا، یہ دماغ میں رکھنا، یہ کچھ ہوا ہے پچھلی امتوں کے ساتھ، یہ ہوا ہے۔ راتی ستے تو سویرے اٹھے تو گھر پٹھے، گھر پٹھے، بستیاں الٹی ہو گئیں، ان کے آلہ اسفل ہو گئے۔ تو سویرے اٹھے تو پانی پرن گئے، قبلہ پانی پرن، تو پانی پرن جناب، تو برتنہ وچ خون، خوہ وچ پانی برتن میں آتا گیا، خون بن گیا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، ٹڈیاں نکلی، مینڈک نکلے، عذابوں پر عذاب آئے۔ اور جب آئی بات رحمت عالم کا معاملہ آیا تو مشرکین نے کہا پچھلے سارے تے عذاب آندے سن، اساں انہاں نوں وٹے مارے طائف دے بازاراں وچ، اے لہو لہان ہو گئے، کتھے ہے اللہ؟ اگر نبی سچے ہوتے عذاب آتا۔ یہ گل کرن دی دیر سی، آیت نازل ہوئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حبیبہ دس انہاں نوں میں تواڈے حال او کراں کہ قیامت تک تساں نشان عبرت بن جاؤ۔ پر مسئلہ ہو رہے تھے، جدوں میں غضب نال تو غصے نال زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، میرا غصہ نے بس میں تبدیل ہو۔ بولو گل ساری بچی ہوئے ہیں، گل ساری، عذاب نہیں آ رہا، گل ساری، اگر نہ حال ساڑھا کوئی نہیں تو پچھانو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، قیامت لے جڑے کون پتہ لگ جاسی اس دامن دی قیمت کی ہے۔ وعدہ کرو حضور نال وفا کر سو انشاءاللہ، سارے بولو آج اچھوں کے وفا کر سو انشاءاللہ، نہ گستاخی کرو گے نہ ہون دیو انشاءاللہ، سین کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ آپ گستاخی کرنی نہیں، کسی ہوری نو کرن دینی نہیں تے زور تو کھا دیو، کسی ہوری نو گستاخی کرن، پھر بولو کہنو گستاخی کرن، ہم حضور کے کتے ہیں، ہم حضور کے غلاموں کے غلام، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ اس طرح عشق رسول اپنے اندر پیدا کر لو، تمہارے گھر گھر میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگے، تمہارے گھر گھر میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے، اور تمہارے گھر گھر اچھا بولو، ارے بولو اے اردو جہاں نہیں ہے، کل تو جدا ہوتا ہی نہیں، ایک آواز نہ بولو گے گستاخ نبی کی ایک صدا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، دبنگ ہو کے بول رہے ہیں غصے نہ، گستاخ رسول کی ایک صدا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، اے ہنج کر کے بولو جڑے ہو گستاخ رسول کی ایک صدا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، سردن سے جدا، سردن سے جدا۔ سنو جوانو، او منڈیو، او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، سنو ایڈے ایڈے سے آبی سن، ایڈے ایڈے جنہوں
تھلے دے کے ماریا سی ابو جہل تو سب نکے نہ پترو خالی لطیفے سنایا نہ کرو ایک اللہ بھی سکھو حضرت معوذ تے حضرت معاذ سبحان اللہ چپ کے دشمن نو تھلے آونا اللہ دی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدر کے میدان میں نیچے پھینک کے نا انہاں یا توئے جیڑا ساڑے آقا نو پھونک دا سائے تے ایڈے ایڈے جڑے تے مارن لگتا تو تساں کیوں چپ تساں بھی بولو گستاخ رسول کی ایک سزا سردن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سردن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سردن سے جدا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور آخر میں عرض کروں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جذبہ آپ نے دکھایا اسے سلامت رکھیں اور اس میں اضافہ ہو انشاءاللہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے اس پورے گاؤں کے اندر دو کام کریں یہ مسجد حضرت صاحب قبلہ امام ہے سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ حضور کے ایک عاشق اور محب ہے یہ سبحان اللہ میں حضرت کی خدمت میں بھی عرض کروں گا ہر جمعے کو صلاۃ و سلام جب پڑھ لیتے ہو یقیناً پڑھتے ہو گے ایک سفید لمبی چادر اس نکڑ سے لے کر اس نکڑ تک جو جڑا بندہ وہ چادر خرید کے اتنے رکھے گا وہ بھی مغفرت ہو جائے گا لہذا کوشش کرنا ہے مغفرت کا کم سارا جو پہلے تساں کرو جڑا بھی کر سکے ایک لمبی چادر بچھاؤ کم از کم 1000 گٹھلیاں ہو دیتے ہوں کھجور دیاں گٹھلیاں یا املی دیاں گٹھلیاں صلاۃ و سلام جس کے ہم کھڑے ہو کر جس طرح ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے پڑھ لیتے ہیں پھر اس چادر پر گٹھلیاں بچھا دو پورا گاؤں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہوں مسجد میں وہ ارد گرد بیٹھ جائیں 10 منٹ لگن گے درود شریف کا اجرا کر دو ہر جمعے کو درود شریف